جدید ادب کی سرحدیں جلد دوئم مضمون نمبر 16 جس کا عنوان ہے اقبال کا تصور فن، سماعت فرمائیے۔ اقبال کے یہاں دلبری اور قاہری ایک جگہ مل جاتی ہیں تو شاعری کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو۔ آرٹ انسانیت کو آزردگی سے نجات دیتا ہے، کیونکہ جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاعری جزوست از پیغمبری۔ ان کی شاعری کے ایک مداح نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے پیغمبری تو کی لیکن وہ پیغمبر نہیں کہلائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری روایت میں میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ میر خدائے سخن کہلاتے ہیں، غالب نہیں۔ اس مسئلے پر شمس الرحمن فاروقی نے شور انگیز میں بحث کی ہے اور آخر میں یہ کہا ہے کہ میں میر کو خدائے سخن سمجھتا ہوں، غالب کو نہیں۔ رہ گیا کسی اور کے خدائے سخن ہونے کا سوال تو اہل لکھنؤ مرزا دبیر کے صاحبزادے مرزا اوج کو خدائے سخن کہتے تھے، لیکن اس سے تو لکھنؤ کے لوگ انکار نہیں کر سکتے مرزا اوج انتہائی معمولی درجے کے شاعر تھے۔ اس لیے ہمارے شمس الرحمن فاروقی صاحب کا خیال ہے کہ مرزا اوج کو خدائے سخن کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں تو غالب کو بھی خدائے سخن نہیں کہتا، مرزا اوج کو کیا خدائے سخن کہوں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض حالات میں میر کو خدائے سخن کہہ سکتا ہوں۔ اگر اس اصطلاح کے معنی سب سے اچھا شاعر یا سب سے بڑا شاعر ہوتے تو لکھنؤ والے ہزار متعصب سے ہی، بالکل کنویں کے میڈک سے ہی، لیکن کم سے کم میر کا تو لحاظ کرتے، مرزا اوج کو اس دھڑلے سے خدائے سخن نہ کہتے۔ فارسی شاعری کی روایت نے خدائے سخن کا تو نہیں، البتہ شاعروں کو پیغمبر سخن ضرور قرار دیا ہے۔ فارسی کا یہ قطع ملاحظہ کیجیے: در شیر سے تن پیغمبر اند، ہر چن کے لا نبی و بعدی، ابیات و قصائد و غزل را فردوسی و انوری و سعدی۔ تو گویا فارسی شاعری میں یہ تین شاعر پیغمبر سخن کا درجہ رکھتے ہیں۔ رہ گئے ہمارے کلیم الدین احمد صاحب، انہوں نے تو اردو شاعری اور اردو تنقید پر ایسی کڑی تنقید کی ہے کہ باوجود و شاید کسی بڑے سے بڑے شاعر کو کلیم الدین احمد اور فراق گورکھپوری جیسے لوگ مل جائیں تو وہ شاعر زندہ نہیں بچ سکتا۔ یہ تو اقبال جیسے شاعر کا معجزہ ہے کہ ان پر ان دونوں حضرات نے وار بھی کیے، لیکن اقبال کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ میرا ہلکا سا اشارہ یگانہ چنگیزی کی طرف بھی ہے۔ وہ خدا کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر سخن تھے۔ لوگوں کو یہ صدمہ بھی ہے کہ نہ صرف وہ اچھے شاعر تھے بلکہ ان کا پیغام بھی طاقتور پیغام تھا، یعنی طاقت کے اس پیغام میں وہ جلال الدین رومی اور نقشے سب ایک ساتھ تھے۔ اب تو نقشے سے متاثر ہو کر فوکو بھی طاقت کا پیغام دے رہا ہے۔ خیر فوکو کو بھول جائیے، کیونکہ وہ بھی ماں بعد جدیدیت کا مفکر تھا۔ یہاں سے اٹھ کر ذرا اقبال کی طرف چلیے، سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں: برادران ملت میں شاعر نہیں ہوں، مجھے شاعری سے کیا غرض، میری نوائے پریشاں کو آپ شاعری نہ سمجھیں۔ دیکھا آپ نے، اقبال اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتے، چونکہ شاعر بے عمل ہوتے ہیں اور تخیل کی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ شاعروں کے بارے میں ان کے خیالات کم و بیش وہی ہیں جو افلاطون کے خیالات تھے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ افلاطون نے شاعروں کو اپنے جمہوریہ سے نکال دیا ہے، چنانچہ اسی لیے اقبال ادب کے جمہوریہ سے نکل بھاگنے کی کوشش کرتے رہے۔ ارسطو کو فلسفیوں کے درمیان مستثنیٰ ٹھہرایا جا سکتا ہے، کیونکہ شاعری کے بارے میں اس کی رائے اس قدر خراب نہیں تھی۔ وہ شاعری کو حقیقت کی نقل نہیں بلکہ صرف حقیقت کی نقل سمجھتا تھا۔ بوتیقہ پڑھ کر ہمارے جیسے چھوٹے شاعروں کو بھی یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ شاعری کو بھی قابل اعتنا سمجھتا ہے۔ اقبال تو خیر اتنے بڑے شاعر تھے کہ ان کی شاعری کی مداح ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اب عالم خوند میری اور سردار جعفری جیسے لوگ بھی ان کی مداحی میں کوئی نہ کوئی بلند مقام ضرور رکھتے ہیں۔ اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے تو معاف کر دیجیے گا۔ ہمارے برادر بزرگ ہمارے محترم لاکھ فرمائیں کہ مسجد قرطبہ نظم نہیں، منتشر خیالات کا مجموعہ ہے۔ ہم ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ اس نظم میں کوئی باطنی تنظیم نہیں ہے۔ باطنی تنظیم اور ظاہری تنظیم میں کیا پراسرار فرق ہے۔ کلیم الدین احمد صاحب کہتے ہیں کہ مسجد قرطبہ میں خیالات کی تنظیم نہیں، وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ اگر کوئی تنظیم ہے اور اسے تنظیم کہنا غلط ہے تو وہ یہ کہ اس میں اقبال کے چند مخصوص و محبوب و محدود موضوعات ہیں اور بس۔ رہی آہنگ کی اندرونی کیفیت
تو جیسے غزل کی آہنگ کی اندرونی کیفیت مختلف شعروں میں کوئی باطنی یا ظاہری تنظیم پیدا نہیں کر سکتی ہے، اسی طرح مسجد قرطبہ میں آہنگ کی اندرونی کیفیت مجھے معلوم نہیں۔ یہ اندرونی کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت مختلف موضوعات اور مختلف بندوں کو مربوط نہیں کر سکتی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب مجھے کلیم الدین احمد صاحب کا تجاہل عارفانہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ یورپ کی جدید تحریکوں سے بھی پوری طرح واقف ہیں، سیریلسٹ تحریروں سے بھی واقف ہیں۔ تو چلنے دیں، نقاد کی چھیڑ چھاڑ شاعری سے چلتی ہے تو یہ چھیڑ چھاڑ چلے جہاں تک چلتی ہے۔ اب ایک اور اعتراض کلیم الدین احمد صاحب کا یہ بھی سن لیجئے کہ اس نظم یعنی مسجد قرطبہ میں خود اس مسجد قرطبہ کے بارے میں بہت کم اشعار ملتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ایسے خاص اشعار جن میں حرم قرطبہ کی خشک و سنگ ستونوں اور در و بام اور بلند میناروں کا ذکر ہے لکھ دیے ہیں، اور آخر میں کہا ہے کہ دیکھا آپ نے صرف 14 اشعار مسجد قرطبہ سے متعلق ہیں۔ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے کے بارے میں کلیم الدین احمد صاحب لکھتے ہیں، دوسرے مصرعے کا مفہوم واضح نہیں ہے، اصل حیات و ممات سے کیا مقصود ہے؟ اقبال کے یہاں شاہین کے بارے میں خوبصورت شاعری موجود ہے، لیکن کلیم الدین احمد صاحب کو شاہین کے بارے میں اقبال کے اشعار کچھ زیادہ پسند نہیں ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے شاہین میں وہ عظمت، وہ اندرونی روحانی کشمکش، وہ پیچیدگی، وہ دشواری نہیں ہے جو ہوپنگز کی نظم دا ونڈ ہوور میں موجود ہے۔ اب ذرا اقبال کے تصور شیطان پر کچھ گفتگو ہو جائے۔ لیجئے، بال جبریل و ابلیس اور ابلیس کی ارزاج جیسی نظمیں ہیں، اور ضرب کلیم میں ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام موجود ہے، اور ارمغان حجاز میں اقبال کی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا ہے، اور پیام مشرق میں انکار ابلیس ہے۔ اس کے علاوہ اغوائے آدم جاوید نامہ میں نالہ ابلیس ہے، اور اس کے علاوہ وہ اشعار جن کا عنوان ہے نمودار شدن خواجہ اہل فراق، لیکن اس سلسلے میں ملٹن اور اقبال کا مقابلہ کرنے سے پہلے ہی وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ملٹن رزمیہ نگار ہے اور اقبال کو رزمیہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اقبال کا ملٹن سے مقابلہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ملٹن کے شیطان نے تو خدا سے جنگ کی تھی اور اس نے خدا کی فوج کو شکست دی تھی، اور اسی وجہ سے شیطان کو خدا نے جہنم رسید کر دیا۔ اقبال کے ابلیس نے تو صرف آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب ذرا سلیم احمد صاحب کو دیکھیے، فرماتے ہیں شاہین کے سلسلے میں۔ اقبال کے ایک شاعر نے لکھا ہے کہ اقبال کو بچپن میں کبوتروں کا بڑا شوق تھا، لیکن ان کے کبوتر جب اڑان پر آتے تو باز، شکرے اور بیریاں ان کے کبوتر پکڑ لے جایا کرتے تھے، جس سے اقبال کو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ بعد میں بچپن کا یہی تجربہ ان کے تصور شاہین کی شکل میں برآمد ہوا۔ ذرا سی نفسیاتی باریک بینی سے اور کام لیا جائے تو ان کا تصوف قوت امام بخش گاما پہلوان کی کشتی دیکھ کر پیدا ہوا ہوگا۔ سلیم احمد صاحب کہتے ہیں کہ اقبال نے شاہین کی علامت نیٹشے سے اڑائی ہے۔ نیٹشے کے بقول زرتش میں 2 جانور ملتے ہیں، ایک شاہین اور ایک سانپ۔ یہ سانپ شاہین کے پنجوں سے لپٹا ہوا ہے۔ نیٹشے کا شاہین اس کی شخصیت کی بلند ترین حصے کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کی فطرت کی عطا گہرائیوں کی نمائندگی سانپ سے ہوتی ہے، کیونکہ سانپ زمین کی تہوں میں رہتا ہے۔ اقبال کا شاہین بلندی کی علامت ہے، لیکن اقبال کے یہاں گہرائی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ کہتے ہیں نیٹشے کا شاہین جتنا اونچا اڑتا تھا، ان کا سانپ اتنی ہی گہرائی میں اتر جاتا تھا، لیکن اقبال کے پاس نہ جبلت ہے، نہ زمین اور نہ ان کی کوئی علامت۔ اپنی ایک نظم عقاب اور چوٹی میں وہ جبلت کی زندگی اور فکر و خیال کی بلند پروازی کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں، مگر اس طرح کی جبلت چیونٹی کی طرح حقیر بن گئی ہے۔ ان کا عقاب چیونٹی سے کہتا ہے، تو اپنا رس ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں نہ سپھر کو نہ ہی لاتا نگاہ میں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔